بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ عجب تماشا میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق، اس کریم محبوب کے نالین کے تصدق، ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے محبوب کریم محبوب کے ذکر کے لیے عبد الکریم کی بارگاہ میں اکٹھا کیا ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں صاحبزادہ والا شان، ہماری اہل سنت کی امیدوں کا مرکز و محور صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان اسٹیج کی رونق بن چکے ہیں، اور ان کی آمد پر جس طرح آپ نے محبتوں کا اظہار کیا اور استقبال کیا، وہ آپ کی ان سے بے پناہ محبت کا مظہر ہے۔ الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل تمام تر رعنائیوں کے ساتھ، تمام تر محبتوں کے ساتھ سجی ہوئی ہے، آراستہ ہے، اور اس در پر ہونے والی ہر محفل کا عنوان لبیک یا رسول اللہ کانفرنس ہوتا ہے۔ آج بھی سجی ہے اور قیامت تک سجتی رہے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے، ہم تو لبیک یا رسول اللہ کہہ کر اپنے غلام ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ کاش کہ ایسا ہو جائے آج ہی کی محفل میں کہ آقا کی بارگاہ سے بھی یہ مجدہ آ جائے کہ یہ میرے غلام بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا کم ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، لوگ بہت زیادہ ہیں، سبحان اللہ کم ہے، اور یہ اظہار حضور سے محبت کا صرف آپ نہیں کر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جب حضرت اسرائیل آئے تھے روح قبض کرنے کے لیے، تو انہوں نے عرض کی تھی آ کر کہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ روح قبض کرنے آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا، اور حضرت اسرائیل کے ایک آنکھ خراب ہو گئی، آج بھی خراب ہے،
آج بھی خراب ہے. جو دیکھتا ہے وہ بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ پھر وہ دیکھنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. وہ واپس گئے رب کی بارگاہ میں کہ مولا تو نے روح قبض کرنے بھیجا، وہ تو مار رہے ہیں. رب نے فرمایا دیکھو یہ عام شخص کی بارگاہ نہیں، یہ نبی کا دربار ہے. آپ سمجھے ہوتے نا اتنی بلند سبحان اللہ کہتے کہ یہ گونج جاتا سب. یہ عیدگاہ کا یہ نبی کی بارگاہ ہے، یہ نبی کی بارگاہ ہے. ادب سے جاؤ اور جا کر عرض کرنا کہ مجھے رب نے آپ کی روح قبض کرنے بھیجا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ پھر جیسا کہیں ویسا کرنا. آئے حضرت اسرائیل پھر آئے اور آ کر عرض کی کہ مجھے رب نے بھیجا ہے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے. اب آگے جو آپ کا حکم ہے. حضرت موسیٰ مسکرا دیے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی توہین پر تھپڑ مارنا نہیں تھا. ہاں آج تو نبی کی بارگاہ میں آیا ہے، لیکن تھپڑ اس لیے مارا کہ آج ہی تجھے ادب سکھا دیا جائے کہ ایک دن آنا ہے جب تجھے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اس دن کے لیے آج ہی ادب سکھا دیا جائے کہ جب اس کریم مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس بارگاہ میں پیش ہونے کا ادب کیا ہے. اس لیے یہ آج سے نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی مدد کے لیے رکھا گیا. اس کے مدد کے لیے اقرار وعدہ کر کے آقا علیہ السلام کی مدد و نصرت کے لیے ہر دور میں آتا رہا اور آ کر رب کی وحدانیت کا. اور پھر میں تو چلا جاؤں گا، میرے بعد آئے گا جو اللہ کا نبی ہی نہیں بلکہ رسول بھی ہوگا اور اللہ کا محبوب بھی ہوگا. وہ آئیں گے اور پھر اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ آقا کریم کی امت میں ہیں، کریم کے ماننے والے ہیں. کریم رب نے انہیں کریم بنایا ہے اور ہمیں آج اس ہستی کی بارگاہ جو عبد الکریم کی بارگاہ ہے اس میں بھیجا ہے. آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہماری سعادت. بادل کو شبنم کیا سمجھے، سورج کو شرارہ کیا جانے. بادل کو شبنم کیا سمجھے، سورج کو شرارہ کیا جانے. رحمان و رحیم ہے وہ کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے. رحمان و رحیم ہے وہ کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے. اور سب روشنیوں کا خالق وہ، ہر مغرب وہ ہر مشرق وہ، اس کے انوار کی وسعت کو ایک صبح کا تارہ کیا جانے. اور ایک تجارت آپ بھی کرتے ہیں، دنیا کے کئی لوگ تجارت کرتے ہیں، لیکن ایک تجارت اس سے ہے جس میں آپ دنیا کی تجارت کرتے ہیں، اس میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، نقصان ہوتا بھی ہے. لیکن ایک تجارت یہ بھی ہے جس تک پہنچ جائے وہ سبحان اللہ کہے کہ جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو اس سے تجارت کرتا ہے، نقصان خسارہ کیا جانے. جو اس سے تجارت کرتا ہے، نقصان خسارہ کیا جانے. رحمان و رحیم ہے وہ کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے. رحمان و رحیم ہے وہ کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے. میں صرف 4 مصرے یعنی 2 شعر پڑھوں گا، آپ کو پسند آ جائیں تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا کہ ہیں شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق. ہے جس کو پسند آئے بس اسی نے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنا ہے اور کوئی نہ کہے. کہ
کہ ہیں شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، مریخ چاند زہرہ عطارد خلا دھنک، مریخ چاند زہرہ عطارد خلا دھنک، یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے، یہ سب میرے حضور کے قدموں، مریخ چاند زہرہ عطارد خلا دھنک، یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے، یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے۔ رسیہ درود کے متمنی دعا کے ہیں، رسیہ درود کے متمنی دعا کے ہیں، ہم رہنے والے وادی ذکر و ثنا کے ہیں، اور قرآن کے لفظ لفظ سے پھوٹے جو روشنی، قرآن کے لفظ لفظ سے پھوٹے جو روشنی، قرآن کے لفظ لفظ سے پھوٹے جو روشنی، اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں، اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں۔